سٹنگ اسکول سسٹم گرجا روڈ راولپنڈی، جماعت ہفتم، مضمون مطالعہ اسلام، عنوان اسلام میں عبادات کا تصور، لیکچر نمبر 7، 15 مئی 2020۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے 15 مئی بروز جمعہ، جماعت ہفتہ، مضمون اسلامیات۔ نوٹس میں سے صفحہ نمبر 2 میں سے پڑھیں گے اور کتاب پر صفحہ نمبر 60 اور 62 پر مختصر سوالات۔ آج کی سرگرمی، آپ اپنے روزمرہ معمولات کا جائزہ لیں اور ان کاموں کی فہرست بنائیں جو آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں انجام دیتے ہیں، یعنی وہ تمام کام آپ نے لکھنے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں سر انجام دیے جائے وہ کام عبادت کہلاتا ہے، تو آپ نے ان کاموں کی ایک فہرست بنانی ہے۔ آج ہم اسلامیات کی کتاب میں سے باب چہارم عبادت و دعا، سبق نمبر 1 اسلام میں عبادت کا تصور مکمل پڑھیں گے۔ اس سبق کے ذریعے سے بچے عبادت کا معنی و مفہوم واضح کر سکیں گے، اسلام کے تصور عبادت کو بیان کر سکیں گے، اسلام کے تصور عبادت کو سمجھ لیں گے۔ اسلام میں عبادت کا تصور، عبادت کے لغوی معنی ہے بندگی کرنا اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ نماز، روزہ اور حج اسلام کی اہم ترین عبادتیں ہیں۔ دین اسلام نے عبادت کا بہت جامع اور مختلف تصور پیش کیا ہے اور زندگی کا مقصد عبادت بتایا ہے۔ عام طور پر چند مخصوص اعمال مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کو عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عبادت کا محدود تصور ہے۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ چند مخصوص اعمال کی ادائیگی سے انسان کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ انسان ہر وقت نماز پڑھتا رہے یا روزے رکھتا رہے ہمیشہ۔ اسلام نے اس طرز عمل سے منع کیا ہے، یعنی ہر وقت روزہ رکھنا، نماز میں مشغول رہنا عبادت نہیں، بلکہ زندگی کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی سر انجام دینا عبادت ہے۔ گویا انسان کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، روزی کمانا اور دوسرے کے کام آنا وغیرہ سب کچھ عبادت میں شامل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اس کے احکام کے بجاوری کرنے کے لیے۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 60 نکالیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عبادت کا لغوی معنی ہے، صحیح جواب ہے بندگی کرنا۔ عبادت کا سب سے جامع تصور پیش کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شریعت میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں سر انجام دیا جائے کہلاتا ہے عبادت۔ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی عبادت کا تصور ہے محدود۔ آگے ہیں مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 الف جزء اسلام کی اہم عبادات کے نام لکھیے۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ پہلے پیراگراف کی آخری لائن، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کی اہم ترین عبادات ہیں۔ سوال نمبر 2 بے جزء دین اسلام میں انسان کی زندگی کا کیا مقصد بتایا گیا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 60 پہ ہے، دوسرے پیراگراف میں ہے، دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد عبادت بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 جیم جزء عبادت کا عمومی تصور کیا ہے؟ اس کا جوابی صفحہ نمبر 60 پہ ہے، عام طور پر چند مخصوص اعمال مثلا نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ عمومی تصور یعنی عام طور پر جو تصور کیا جاتا ہے وہ ان عبادتوں کو کیا جاتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر دال، عبادت کے عمومی تصور کو درست ماننے سے انسان کی زندگی کا مقصد کیوں پورا نہیں ہوتا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 60 پر ہے، کیونکہ انسان کو زندگی کے ہر لمحے کا مقصد عبادت ہے
اور یہ ممکن نہیں کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے اور ہمیشہ روزے سے رہے۔ سوال نمبر 5 ہے جز ہے آیت کا ترجمہ لکھیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس کا جوابی صفحہ نمبر 60 پر ہے، صرف ترجمہ آپ نے لکھنا ہے۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے نوٹس کا صفحہ نمبر 2 نکالیں، اس میں دوسرے سبق یعنی اسلام میں عبادت کا تصور، اس کے تفصیلی سوالات موجود ہیں۔ عبادت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جواب ہے اس کا: عبادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی بندگی کرنا اور اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ شریعت میں ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں سر انجام دیا جائے عبادت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2 اسلام کے تصور عبادات کے متعلق اسوہ حسنہ سے ایک واقعہ لکھیے۔ اس کا جواب ہے: حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا، اے عثمان، کیا تم میرے طریقے سے ہٹ گئے ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں تو آپ کے طریقے کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، کبھی روزہ یعنی نفلی رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارا اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، کبھی روزہ رکھو اور کبھی چھوڑ دو، رات کو نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ یہاں پر روزے سے مراد نفلی روزہ ہے، فرضی روزہ جو رمضان میں ہم رکھتے ہیں وہ روزہ نہیں ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، دین اسلام عبادت کا کیا تصور پیش کرتا ہے، وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے: دنیا کے تمام مذاہب میں عبادت کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے۔ مثلا عیسائیت میں صرف اتوار کے دن گرجے میں جا کر عبادت کر لینا ہی کافی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہندو بھی خاص طور پر تہواروں کے موقع پر مندروں میں جا کر عبادت کی رسمیں ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام کا تصور عبادت سب سے مختلف اور جامع ہے۔ دین اسلام میں انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہے، یعنی انسان کا سب سے اہم فرض اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، چنانچہ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے عبادت کے اسلامی تصور کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس سوال میں لفظ آیا ہے گرجے۔ گرجے کہتے ہیں جہاں پر عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے باب چہارم عبادت و دعا۔ سبق نمبر 1 اسلام میں عبادت کا تصور، اس کے تفصیلی سوالات اور مختصر سوالات لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ بک ورک بھی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور لکھنے کے دوران آپ لوگوں نے کیلیگرافی رائٹنگ کرنی ہے اور انکریزر اور وائٹنر کا استعمال نہیں کرنا۔ اس پورے سبق کو بہت دھیان اور توجہ سے سننا ہے۔ آن لائن کلاس کے دوران آپ سے سوالات کیے جا سکتے ہیں تو آپ کو جواب آنے چاہیے۔ دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔